ہیلو مائی یوٹیوب فیملی، آپ سبھی سننے والوں کو میرے پروگرام میں خوش آمدید۔ میں جو واقعہ آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ واقعہ میرے عزیز رشتہ دار کے ساتھ پیش آیا اور بالکل سچا ہے۔ آئیے ان کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام سعید اصغر شاہ ہے۔ یہ واقعہ میرے ساتھ جب پیش آیا، اس وقت میری عمر تقریباً 50 سال کے نزدیک تھی۔ میں اکیلا اپنے چوپال کی طرف جا رہا تھا، جو کہ ہمارے گھر سے تقریباً 30 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ اس وقت رات کے تقریباً 8 بج رہے تھے۔ کیونکہ ہمارا چوپال ذرا آبادی سے ہٹ کر تھا، اس لیے ادھر کوئی آدمی بھی نہیں تھا، ہر طرف کھیت ہی کھیت تھے۔ لوگوں کی زبانی میں نے سن رکھا تھا کہ اس طرف جن اور چڑیلیں رہتی ہیں، مگر ان 50 سالوں میں مجھے کبھی بھی جن یا چڑیل سے وابستہ نہ پڑا تھا۔ میں نڈر اور بہادر تھا، اکیلا روز آتا اور جاتا تھا، مگر آج مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ درخت جن اور بھوتوں کی مانند لگ رہے تھے۔ پہلے کبھی بھی میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا، مگر نہ جانے آج کیا ہو گیا تھا۔ ایک دفعہ تو دل کیا کہ واپس چلا جاؤں، مگر بھینسوں کو چارہ بھی ڈالنا تھا، اس لیے جانا مجبوری تھی۔ خیر، اللہ کا نام لیتے ہوئے چلتا رہا۔ ابھی چوپال سے کچھ فاصلے پر تھا کہ مجھے کھیت میں کوئی چیز نظر آئی۔ میں نے سوچا اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ پھر سوچا کوئی کسان اپنے کھیت کو پانی دے رہا ہوگا، مگر ساتھ لگا ہوا ٹیوب ویل بند تھا۔ پھر مجھے لوگوں کی بات یاد آ گئی کہ یہاں جن اور چڑیلیں بھی ہیں جو رات کو انسانوں کا خون چوستی ہیں۔ اس خیال کا آنا ہی تھا کہ میرے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی اور میں پسینے میں شرابور ہو گیا۔ خیر، میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اس طرف چل پڑا جس طرف وہ چیز بیٹھی ہوئی تھی۔ دل میرا تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ پھر میں اس طرف بڑھتا گیا۔ میرے ذہن میں کئی سوال تھے کہ یہ کون ہے، اس وقت یہاں کیا کر رہا ہے؟ خیر، ان کا جواب تو وہی دے سکتا تھا۔ اتنے میں اس کے پاس پہنچ گیا اور میں نے وہ سب سوالات کہہ ڈالے۔ اس کی پیٹھ میری طرف تھی۔ جب اس نے میری طرف منہ کیا تو میں یہ دیکھ کر ڈر گیا کہ اس کی شکل عجیب و غریب تھی۔ منہ سے 2 دانت جو دوسروں کی نسبت لمبے تھے باہر نکلے ہوئے تھے، کان لمبے لمبے تھے، اور جب میں نے اس کے پاؤں دیکھے تو وہ پیچھے کی طرف تھے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ عام انسان کی شرارت نہیں بلکہ حقیقت میں چڑیل ہے، اور وہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے لمبی ہوتی چلی گئی اور اس کا قد تقریباً 20 فٹ کے قریب ہو گیا۔ میں یہ سب دیکھ کر بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو یقیناً بے ہوش ہو گیا ہوتا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں بہت بہادر ہوں، اس لیے میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور وہ میری طرف دیکھ کر ہنستی جا رہی تھی اور اس کے منہ سے آوازیں نکل رہی تھیں، جن پر میں نے غور کیا تو پتہ چلا کہ وہ کہہ رہی ہے کہ اتنے عرصے بعد شکار ملا ہے، آج میں تیرا خون پی کر اپنی پیاس اور تیرا گوشت کھا کر اپنی بھوک بجھاؤں گی۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ میری طرف بڑھنے لگی۔ مجھے آج یقین ہو گیا تھا کہ میری موت آج ہو کر رہے گی۔ اتنے میں وہ میرے نزدیک پہنچ گئی اور میں اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ پھر میری آنکھیں اس وقت کھلیں جب مجھے چیخ کی آواز آئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ پیچھے ہٹ گئی ہے اور اس کی آنکھوں میں بہت غصہ تھا۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ تمہارے گلے میں یہ جو تعویذ ہے اسے اتار دو۔ یہ تعویذ میرے والد صاحب نے دیا تھا جو بہت نیک آدمی تھے، کیونکہ ہمارا تعلق سادات برادری سے ہے، اس لیے وہ تعویذ وغیرہ لکھتے تھے۔ خیر، جب مجھے پتہ چلا کہ یہ اب مجھے کچھ نہیں کہہ سکتی تو میری جان میں جان آ گئی، مگر وہ مجھے غصے سے کہہ رہی تھی کہ یہ تعویذ اتار دو ورنہ
میں تمہیں جلا کر بھسم کر دوں گی۔ مگر اب میں اس سوچ میں تھا کہ اسے ختم کیسے کرنا ہے۔ پھر مجھے اپنے بزرگوں کی بات یاد آئی کہ مسخرے یا چڑیل کے بالوں سے پکڑا جائے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ بس اس خیال کا آنا تھا کہ میں نے اللہ کا نام لیا اور اس کی طرف بڑھتا گیا اور وہ میری طرف۔ آخر کار میں نے اس کو بالوں سے پکڑ لیا۔ اب وہ زور زور سے چیخ رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، مجھے معاف کر دو، میں چلی جاتی ہوں۔ مگر میں نے اس کی ایک نہ سنی اور اس کے بالوں کو زور سے پکڑے رکھا۔ مگر جب اس نے اپنا سر زور سے ہٹانا شروع کیا تو میں ہوا میں لہرانے لگا، کیونکہ میں نے اس کے بال پکڑے ہوئے تھے اور اس کے بال اتنے مضبوط تھے کہ ٹوٹ ہی نہیں رہے تھے۔ اتنے میں ساتھ لگے ایک درخت سے ٹکرایا اور بے ہوش ہو گیا، اور جب آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر میں تھا اور میری والد اور والدہ اور باقی عزیز میرے پاس کھڑے تھے۔ میں ان سے پوچھنے لگ پڑا کہ میں یہاں کیسے پہنچا تو انہوں نے بتایا کہ تمہارے والد صاحب جب صبح چوپال پر گئے تو تم وہاں ایک درخت کے پاس بے ہوش پڑے تھے، مگر تم بتاؤ کہ تمہیں کیا ہوا تھا؟ میرے والد نے سوال کیا تو میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا جو میرے ساتھ پیش آیا تھا۔ وہ میرے والد صاحب نے مجھے ایک اور تعویذ لکھ کر دیا جو میں اب تک اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے۔